الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے، سنانے، سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام، دین اسلام، اس دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کی جائے بہت کم ہے۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے
مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جو کوئی بھی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام کے تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں ہے، اس کے اوپر جنت کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت ضروری ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، کچھ جنت کے جو محلات ہیں وہ کن لوگوں کے لیے بنائے گئے، اس کے تعلق سے پچھلے جمعہ آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھی۔ آج کے اس جمعہ کے اندر لوگوں کے درمیان کچھ عقائد، کچھ عقیدے، کچھ رسم و رواج جو دین اسلام سے ہٹ کر ہیں، جیسا کہ جس اسلامی تاریخ کا جو مہینہ ہے وہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے باطل عقائد لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور بہت ساری ایسے رسم و رواج لوگوں کے اندر رائج ہیں اس ماہ سفر کے مہینے کے تعلق سے۔ تو اسی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس ماہ سفر کا جو مہینہ ہے، لوگوں کے اندر جو باطل عقیدے ہیں، جھوٹے عقیدے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تردید کیا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی کہ غور و فکر کے ساتھ کہے ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 180 پر 8، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو نفع نقصان، میں اپنے ہی خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میری زندگی میں جو نفع ہوتا ہے، جو فائدہ پہنچتا ہے، جو نقصان پہنچتا ہے، جو پریشانی، جو مصیبت جو مجھ پر آتی ہے، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ما شاء اللہ، یعنی میری زندگی میں جو بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب کی باتیں جان لیتا، غیب کی باتیں یعنی جو چیز
لوگوں کو یعنی آئندہ جو ہونے والا ہے، فیوچر کی، مستقبل کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں اگر مجھے معلوم ہو جاتی، علم غیب کی باتیں مجھے معلوم ہو جاتی، لستکثرت من الخیر، تو بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری اچھائیاں میں اکٹھا کر لیتا. وما مسنی الضر وما مسنی السوء، اور بہت ساری تکلیفوں سے میں کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ کہیں لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ خود آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں جو بھی نفع و نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں. غیب کا علم کیا ہے؟ جانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب کی باتیں جان لیتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور میری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تو یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی نفع پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ کس کی طرف سے؟ بولو میرے بھائی، کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتا ہے. تو پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، جو ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، میں ان کو صرف اللہ رب العالمین سے ڈراتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں، بس میرا کام یہی ہے. دیکھیے اس آیت کے ذریعے سے ایک سب سے بڑی اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائی، جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، جو آج لوگ کہے قصداً ارادہ کر کے جاتے ہیں، کہے پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، مزاروں کے پاس، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر انہیں کیا کرتے ہیں؟ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. ان کے سامنے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے پیغام سنانے کے لیے کہتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں کیا ہے تھوڑا سوچنا، تھوڑا غور و فکر کے ساتھ کیا ہے ہم اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں، جو بھی نیکیاں، جو بھی اچھائیاں ہم کرتے ہیں، ہر عمل میں، ہر نیکی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے، اور اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ما تدعون من دون اللہ، ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. ما تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشف له، جن کی تم اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، اگر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نقصان کو تم دور کرو گے. اللہ رب العالمین کفار مشرکین سے سوال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے آیتوں کو پیش کر کے کیا کر رہے ہیں؟ سوال کرتے ہیں مشرکوں سے، کافروں سے سوال کرتے ہیں. کیا بول کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، بتوں کی، پتھروں کی، مزاروں کی، جو بھی تم، قبروں کی جو بھی تم پوجا کرتے ہو، مانتے ہو، عبادت کرتے ہو،
اگر اللہ رب العالمین نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نقصان جو مصیبت جو مجھ پر آئی ہے کیا اس کو دور کریں گے؟ نہیں دور کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 پر 8، قرآن مجید کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 30 پر 8۔ ان آیتوں کے نمبرات کو بھی آپ کہیں نوٹ کر لیجئے، آپ قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اگر اللہ رب العالمین مجھ پر اپنی رحمت نوازنا چاہتا ہے مجھ پر، اس رحمت کو وہ لوگ کیا روک سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہٹا سکتے ہیں جن کی تم اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو؟ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مجھ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین مجھے رحمت سے نوازتا ہے، کیا اس رحمت کو تم روک سکتے ہو؟ روک نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے آپ کے لیے کون کافی ہے؟ حسبی اللہ، اللہ رب العالمین کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں جو بھی نفع و نقصان ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ بولے میرے بھائی، کس کے ذریعے سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہے اپنی امت کو کہے، یہ تنبیہ، یہ سبق اللہ رب العالمین نے دلائی ہے۔ پھر دیکھیے اسی طرح ایک تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107۔ ان آیتوں کو یعنی اس سورہ کا نام یاد رکھ لیجئے اور ان کے نمبرات بھی آپ یاد رکھ لیجئے اور قرآن مجید کو کھول کر اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو تم کیوں پکارتے ہو؟ مَا لَا يَنْفَعُكَ، وہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی تمہیں کیا ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کیا وہ اس کو روکیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی بھلائیاں نازل ہوتی ہیں اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، ان بھلائیوں کو بھی کوئی کہے اس کو بھی کوئی رکا نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی رحمتیں اپنی بھلائیاں کیا ہے نوازتا ہے، نازل کرتا ہے۔ پھر وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا کیوں ذکر کیا؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی کہے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر آپ نے اپنے پیشانی کو دوسروں کے سامنے جھکایا ہے، اپنے کمر کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے آپ نے کہے جھکایا ہے، تو آپ کیا کر لیجئے؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہیں بخشش بھی کرتا ہوں اور تم پر کہیں رحم بھی کرتا ہوں۔ تو کتنی آیتیں ہوگی؟ 3 آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ بولے میرے بھائی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں کہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اسی طرح ایک تیسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 50 پر قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا، ہم پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں، ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی مصیبت ہماری زندگی میں آ پہنچتی ہے، نہ کہ کسی انسان کے ذریعے سے، کسی پیر و بزرگ کے ذریعے سے، کسی قبر کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچنے والا میرے بھائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ مولانا، مولانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ مولانا، اس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے اندر جو بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں، سوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، اللہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اسی کو کہتے ہیں وہ مولانا، یعنی ہمارا جو کارساز ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، ہمارا جو مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف مومن ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ بولے میرے بھائی، مومنین ہی کہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ کہے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ مومن ہیں یا آپ مشرک ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ تو ایسا شخص ہی کہے مومن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام کے تمام مومنین صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کسی کے کہیں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، کسی ولی کے اوپر، کسی نبی کے اوپر، کسی پیر کے اوپر، بزرگ کے اوپر، کسی کے اوپر بھی وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو مومن کہا گیا، انہی لوگوں کو مسلمان کہا گیا جو اللہ رب العالمین کے اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، دوسروں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ شخص کہے مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں مسلمان تو ہر کوئی ہے، لیکن مسلمانوں میں کہے مومن بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس ماہ سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے گھروں کے اندر خاص طور پر عورتیں کہیں اس طرح کی بیماریوں میں، اس طرح کی رسم و رواج میں، باطل عقیدوں میں کہیں ملوث ہو چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا، یعنی یہ ماہ سفر کا جو مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر یہ عقیدہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر، اور یہ مہینے کو منحوس کہے قرار دیا جاتا ہے، ماہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر مختلف عقائد، مختلف کہیں باتیں، سوچ و فکر کہیں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے عقائد اپنے گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں گھر سے اگر کوئی شخص کسی کام کو کرنے کے لیے عزم کر کے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کسی آدمی کو دیکھ لیتا ہے، کسی فقیر کو یا کسی مسکین کو، یا وہ جسے ناپسند کرتا ہے وہ جس کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ جانے سے، اس کام کو کرنے کے لیے جانے سے کیا کرتا ہے؟ وہ رک جاتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ نفع نقصان وہ کس میں سمجھتا ہے؟ سامنے والے میں سمجھتا ہے۔
سامنے والے کو جس کو وہ دیکھا ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے کیا ہے نکلنے سے میرا کام پورا نہیں ہوگا, نکلنے سے میرا کام پورا نہیں ہوگا, ادھورا رہ جائے گا. ایسا زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح آج بھی ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, یہ سوچ فکر ہمارے گھروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے, اگر گھر کے اندر کوئی نقصان, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آ پڑ جاتی ہے تو گھر کے جو بہو ہے اس کے اوپر کیا ہے لعن طعن کرتے ہیں کہ یہ شادی کر کے ہمارے گھر میں پہنچی ہے, قدم رکھی ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر کیا ہے دلندراگی کیا ہے پھیل چکی ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر کیا ہے پریشانی مصیبتیں آ پہنچی ہیں. ایسے عقائد ہمارے گھر کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ عقیدہ بھی ہمارے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی پریشانی, کوئی نقصان, کوئی تکلیف آ پہنچ جاتی ہے تو ہمارے گھروں کے اندر جو اولاد ہیں ان اولادوں کو کیا ہے ہم لعن طعن کرتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے یہ کیا ہے مصیبت آ پہنچی ہے, اسی کی وجہ سے یہ تکلیف ہمارے گھروں میں آ پہنچی ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ تمام عقائد کیا ہے میرے بھائیوں باطل ہے. یہ جو عقائد پائے جاتے ہیں آج سے کئی سال اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام کو, نبیوں کو, رسولوں کو بھیجا ہے, ہر قوم کے اندر یہ عقیدہ لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا. تو باقاعدہ نبیوں کو بھی اس طرح کے لعن طعن کرتے تھے کہ انبیاء اکرام جو اپنے قوم کی طرف, اپنے لوگوں کی طرف کہیں ایک اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی زندگی میں جو بھی پریشانی, جو بھی تکلیفیں آ پہنچتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے یہ اسی کی وجہ سے کیا ہم پر مصیبتیں آ پہنچی ہیں, اسی کی وجہ سے نعوذ باللہ, اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں عذابات آ پہنچے ہیں. کس کو ذمہ دار کھڑا کرتے تھے؟ نبیوں کو کھڑا کرتے تھے, انبیاء کو, رسولوں کو کیا ہے ذمہ دار کھڑا کر کے ان کے اوپر لعن طعن کرتے تھے. تو آج وہی چیز آج ہمارے گھروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو گھر کے اندر کیا ہے ایک برا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گیا پریشانی پریشانی, مصیبت ہی مصیبت. یہ سوچ و فکر, یہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس عقیدے کو, اس سوچ و فکر کو ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی. اس لیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ اللہ رب العالمین کہے انبیاء کی مثال دے کر اس سوچ و فکر کو, اس عقیدے کو کہے ہماری زندگیوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی مثال اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر, جو قوم تھی بنی اسرائیل کی قوم, اس قوم کے لیے کوئی بھی اچھی چیز مل جاتی تھی, کوئی بھی بھلائی کی چیز, اچھی چیز ان کو پہنچ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے قالوا لنا هذه, یہ تو ہمارا حقدار, ہم اس کے حقدار ہیں, اسی لیے ہمیں کیا ہے یہ چیز ملی ہے. جب وہی چیز انہی لوگوں پر جب کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی عذاب, کوئی کہے لعنت, کوئی ذلت ان کے اوپر چھا جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یہ جو ہمارے اوپر جو پریشانی ہے, یہ ہمارے اوپر جو عذابات نازل ہوتے ہیں, یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے, انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ پہنچی ہے. یہ جو عقیدہ آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے یہ آج کا نہیں میرے بھائی, آج سے کہیں جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں ہر انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. لیکن مسلمان کیا ہے دین سے, قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کے گھروں کے اندر جو باطل عقیدے ہیں, باطل رسم و رواج ہیں اسی لیے پائے جاتے ہیں. تو اسی لیے سب سے بڑی اہم ضرورت ہماری زندگی میں جو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں کہیں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں.
तब जाकर अब अपनी ज़िंदगी क्या है आपकी इस्लाह हो जाएगी। जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे पहला अहम चीज़ उसका अकीदा है। क्या है मेरे भाइयों? उसका अकीदा है। अगर उसका अकीदा सही है तो वो जहन्नम से बच सकता है, जन्नत में वो दाखिल हो सकता है। जब उसका अकीदा सही नहीं है, उसका अकीदा सही नहीं है तो वो जन्नत को नहीं पा सकता, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, फिर और इसी तरह लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर, जो नादान हैं, यानी जो इस्लाम से दूर हैं, कुरान और हदीस से दूर हैं, मस्जिदों से, दीनी महफिलों से, दीनी मजलिसों से वो दूर हैं। ऐसे घरों के अंदर भी ऐसे इस तरह के जो बातिल अकीदे हैं, रस्म व रिवाज हैं, जो इस्लाम से हटकर हैं, इस्लाम से उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे रस्म व रिवाज मुसलमानों के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए, एक दो तीन क्या है अकीदे जिक्र करके मैं अपने बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह है कि सितारों के ज़रिए से फाल निकालना, सितारों के ज़रिए से फाल निकालना। फाल मतलब जैसे गली गली में क्या है, बहुत सारे लोग पिंजरे में क्या करते हैं, छोटा तोते को लेकर क्या है आते हैं, घर घर क्या है आते हैं, आकर क्या कहते हैं, भाई मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। तो वो 10 रुपये दे देता है, तो उसके हाथ को देखकर क्या है उसका फ्यूचर बताता है, उसका मुस्तकबिल बताता है, भाई तेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है, तेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है, तू मालदार बनने वाला है, तू बड़े बड़े घर बनने वाला है, तू बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीदने वाला है, तो अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों से क्या है शादी करने वाला है। ऐसे ऐसे क्या है वो मन घड़त झूठी बातें क्या है आपसे कह देता है। तो ऐसे अकायद क्या है आज मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से लैसा मिन्ना, ऐसे लोगों के ताल्लुक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सितारों के जरिए से क्या है बारिश तलब करते हैं, सितारों के जरिए से फाल निकालते हैं कि ये तेरा सितारा है, आज क्या है ये सितारा गर्दिश कर रहा है, उधर से इधर उधर से इधर हरकत कर रहा है, इसीलिए तेरी जिंदगी में क्या है कुछ नुकसान होने वाला है। इस तरह की क्या है मन घड़त बातें लोगों के अंदर फैलाए जाते हैं, और नादान जो लोग हैं वो उसकी बातों में आकर क्या है वो उसी तरह वो क्या है जिंदगी गुजारने लगता है। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन तय्यरा औ तुतय्यर लहू औ तकहना औ तुकहिना लहू औ सहरा सुहिर लहू। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स हम में से नहीं है जो बदशगुनी लेता है। मिसाल के तौर पर घर के सामने से कहे कोई बिल्ली गुजर गई, कोई कौवा कहे पुकारने लग गया, कोई मिस्कीन कोई फ़कीर कहे गुजर जाता है, तो उसको देखकर कहे बदशगुनी लेते हैं कि आज हमारा इसको देख लिया, ये हमारे सामने से गुजर गया तो आज हमारा काम नहीं बनेगा, आज हमारा काम अधूरी रह जाएगा, आज कहे कुछ ना कुछ कहे हमें नुकसान होने वाला है। ऐसा सोचकर जो भी लोग क्या है जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा अकीदा रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं है। हम में से नहीं का मतलब यह है कि वो दीन इस्लाम से निकल गया, वो मुसलमानों से मोमिनों से वो अलग हो गया। तो इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, इन चीज़ों को क्या है आप मामूली समझते हैं, लेकिन अगर आप क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप इस्लाम से निकल चुके होते हैं, इस्लाम से निकल चुके होते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी लोग यानी अपनी मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर या अपनी जो भी चीज़ें हैं मालूमात इल्म गैब की बातें जानने के लिए किसी काहिन के पास, किसी जादूगर के पास जाता है, जाकर वो अपनी मालूमात कहे गैब की बातें जानने की कोशिश करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी 40 रातें और 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाती। तो आज मुसलमानों को देखें, कितनी ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं, औरतें हैं जो क्या है इस्लाम से निकल चुके हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से क्या है अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस्लाम को, दीन इस्लाम को क्या है समझने की कोशिश करें। ये मामूली बात नहीं है मेरे भाई,
بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، قبر کے اندر عذاب کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں، یہ کیا ہے فانی کی دنیا ہے، یعنی یہ دنیا کیا ہے فنا ہونے والی ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں اسی دنیا کی مست و مگن میں، ذلت یعنی عیش و آرام میں، زیب و زینت میں، یہ اپنے گمان، اپنی سوچ، اپنے فکر میں یہ لگائیے بیٹھے ہوئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، ہماری رشتہ داریاں، ہماری گاڑیاں، ہماری مال و دولت، ہمارا کاروبار، یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا۔ بالکل نہیں میرے بھائیوں، بالکل نہیں۔ دیکھیے کتنے ہمارے بھائی ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ کہے سال ایک ایک کر کے اس دنیا سے کہے جا رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کہے کچھ اللہ رب العالمین کا خوف، آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں کہے دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکیاں تو بہت سارے کر دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کو، ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین تک کہے وہاں پر جا کر پہنچانے تک کہے ان اعمال کی، ان عبادتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکیاں تو کیا ہے سالوں سال ہم کر دیتے ہیں، 5 وقت بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کی حفاظت نہیں کرتے۔ ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر دوسروں کے سامنے جا کر کہے سجدہ بھی کرتے ہیں، ادھر اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ کر کہے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر جا کر دوسروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عبادتیں، یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک کہاں تک قبول کی جائیں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ یہ جو دین کا مسئلہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک ایک عمل کی وجہ سے آپ جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک ایک عمل کی وجہ سے آپ کہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم سب کو کہے اس بات کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، ہسٹری کو آپ کہے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو کیا ہے اس ماہ سفر کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر باطل عقیدے، رسم و رواج پائے جاتے تھے، میں نے ان تمام چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا رد کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔